خوشبو ہے دو عالم میں تیری گلے چیدہ کس منہ سے بیان کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی یا گئے نا آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا صدق الله العظيم محسن اہل سنت یادگار اسلام ادیب ملت اسلامیہ مفکر اسلام حضرت قبلہ محمد حنیف طیب دامت برکاتہ العالیہ مرکزی نائب امیر جماعت اہل سنت پاکستان اور فخر السادات شیخ طریقت حضرت صاحبزادہ سید عاشق رسول شاہ صاحب بخاری صدر ساتھیہ فاؤنڈیشن پاکستان گول مٹھا اور پیر طریقت حضرت صاحبزادہ سخی آصف سلطان دنیا صاحب اور میری جماعت کے قائدین تمام دوست احباب جتنا تشریف فرما ہیں ایک سے بڑھ کر احترام عزت کے لائق ہیں تو ٹائم مختصر ہے سب سے پہلے میں اپنے قائد اپنے محسن اور مفکر اسلام حضرت قبلہ الحاج محمد حنیف طیب صاحب کو میں سرزمین راجن پور نہیں کہوں گا میں سرزمین سلطان العاشقین حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ قرآن پر خوش آمدید کہوں گا حضور والا ہم آپ کے بے حد مشکور و ممنون ہیں آپ کی آمد سے ہمیں بہت خوشی ہوئی آپ نے ہمیں اعزاز بخشا تو دوستو یہ جو پروگرام رکھا سارے محترم بھائی محمد عامر نواز کھوکر صاحب اور محمد ارشد لاکھا صاحب دیگر ان کی ٹیم میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر انسان کے بارے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم میں انسان کو عزت کا تاج پہنایا اور قسمیں کھا کھا کر اس کی تخلیق اور حسن کو بیان کیا والتین قسم ہے مجھے انجیر کی والزیتون قسم ہے مجھے
وطور سینین قسم بطور سینان وهذا البلد الامین قسم اس نے مجھے اس شہر امین کی جہاں چھوڑ کے سید المرسلین کی. چار قسمیں اٹھا کر اللہ کریم نے بولا یہ قسمہ چار کیوں اٹھائی تو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں انسان کو خوبصورت بنایا. دوستو یہ انسان میں خوبصورتی، یہ صحت بھی خوبصورتی ہے، یہ بھی خوبصورتی میں شامل ہے. اس لیے اس کا یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. جہاں یہ اٹیک ہوتا ہے جو بچہ اپاہج ہو جاتا ہے تو پھر اس گھر والے سب اپاہج ہو جاتے ہیں. ان سے پوچھیں کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ بنتا ہے تو ہم یہ سب مل کر اس کا تدارک کریں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. من احیاها فکانما احیا الناس جميعا. ایک انسان کا قتل ہو جانا، ایک انسان کا ضائع ہو جانا گویا کہ پوری انسانیت کا ضائع ہو جانا ہے. ایک انسان کی سیفٹی گویا کہ پوری انسانیت کی سیفٹی ہے. تو اس ناطے سے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اپنے خون جیسے بچوں کی حفاظت کریں. اگر یہ خون مرجت ہو جاتا ہے، یہ خون ہی ہو جاتا بلکہ یہ ایک گلشن مرغا کہا جاتا ہے. ایک بچے کی اپاہج ہونے سے پورا گھر اپاہج ہو جاتا ہے، پوری فیملی پریشان ہو جاتی ہے اور ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اور جنہوں نے یہ کاوش کی ہے، محنت کی ہے، اللہ سب کی محنت کو قبول فرمائے. آج میری خوش قسمتی ہے کہ راجن پور ڈسٹرکٹ میں آپ سب لوگوں کے ساتھ موجود ہوں، اور یہ سارا مرہون منت ہے ہمارے حاجی حمید طیب صاحب کا، جنہوں نے اتنا اچھا انتظام کروایا. اور یہ چیئرمین ہیں ہمارے پولیو پلس علماء کمیٹی کے، اور جہاں بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اور جہاں یہ ضرورت سمجھتے ہیں ہم علماء کے لیے اور ہمارے دین کے اہل وکاتب کے لیے کوئی نہ کوئی ورکشاپ کرتے ہیں اور وہاں پہنچ جاتے ہیں. آج کا یہ ورکشاپ پنجاب کے ایک بہت دور دراز ضلع میں ہم نے منعقد کیا، اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم یہاں پر آ گئے ہیں. روٹری انٹرنیشنل کے متعلق میں آپ کو مختصر تعارف دے دوں. روٹری انٹرنیشنل وہ ادارہ ہے جو کہ یونیسیف، WHO، CDC اور ان تمام اداروں کو فنڈنگ میں معاونت کرتا ہے تاکہ یہاں سے پولیو کا خاتمہ ہو سکے. اور روٹری انٹرنیشنل اس کے علاوہ سول سوسائٹی کی انوالومنٹ پر بھی یقین رکھتا ہے، خاص طور پہ علماء کی. لہذا ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ علماء تک ہماری رسائی ہو سکے، اور بڑے علماء تک بھی اور خطیب حضرات تک بھی ہو سکے. نہ صرف پنجاب میں بلکہ KP میں، سندھ میں، بلوچستان میں ہم ہر جگہ جا کے لوگوں کو اپنا پیغام دیتے ہیں، اور ہمارے محترم حاجی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. یہ ان کی ہمت ہے کہ یہ ہر جگہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں. آج بھی ہم جو ہے بڑا لمبا سفر طے کر کے راجن پور پہنچے، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ میں. بہت شکریہ. پولیو کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا بتا کے اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. پولیو بیسیکلی وائرس سے پھیلنے والی ایک ایسی بیماری ہے جس کا وائرس بچے کے منہ کے ذریعے سے اس کے جسم میں داخل ہوتا ہے اور اعصابی نظام پہ حملہ آور ہو کر اسے عمر بھر کے لیے معذور کر دیتا ہے. اس وقت تک دنیا میں کسی بھی ملک میں کسی بھی جگہ پہ پولیو کا علاج ممکن نہیں ہے. پولیو کی احتیاط ہی اس کا علاج ہے، اور ہم ہر کمپین میں آپ لوگوں کو بار بار ایک ہی پیغام دیتے ہیں کہ ہر بچہ 2 قطرے پیدائش سے لے کے 5 سال تک کی عمر کے بچے یا بچیاں، ان کو ہر کمپین میں آپ پولیو ویکسین کے 2 قطرے لازمی دلوائیں اور انہیں عمر بھر کی معذوری سے بچائیں. اسی سلسلے میں ہمارے پاس 16 جنوری 2023 سے پورے ملک میں پولیو کی مہم ہونے جا رہی ہے. میں آپ تمام حضرات کے توسط سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس پیغام کو اپنے رشتہ داروں تک، کمیونٹی تک، دوستوں تک لازمی پہنچائیں، تاکہ ہمارا کوئی بھی بچہ جس کی عمر پیدائش سے لے کے 5 سال تک کی ہے وہ پولیو کے 2 قطروں سے محروم نہ رہے. بہت شکریہ. تھینک یو. دینی مدارس کا اور علماء کا معاشرے میں کردار رہا ہے. ہمیشہ دینی مدارس نے، علماء نے وطن پاکستان کی عوام کی خدمت کی ہے.
चाहे कोरोना वायरस का मसला हो, अभी आपने देखा ज़िला राजनपुर के अंदर सैलाब ज़दगान की खिदमत थी, तो आपने तमाम मसालिक के उलमा को हरावल दस्ते का किरदार अदा करते हुए देखा। ये पोलियो वायरस, अगर हम पाकिस्तान को मजबूत करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल सेहतमंद हो, सेहतमंद माशरा तश्कील पाए, तो हमें जिहादी किरदार अदा करना होगा, हमें इनकलाबी किरदार अदा करना होगा, ताकि वतन पाकिस्तान से ये जो मोहलक बीमारी है पोलियो, इसका खात्मा हो सके। और इस हवाले से उलमा इकराम ने इस पोलियो के हवाले से शरपसंद अनासर की वजह से हमारे पोलियो वर्करों को शहीद भी किया गया। इन पोलियो वर्करों ने कुर्बानियां भी दी। आज ये तमाम उलमाए बरेलवी, उलमाए देवबंद, उलमाए अहले हदीस, उलमाए अहले तशरीह, अल्हम्दुलिल्लाह इनके फतवे और इनके फरामीन के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के अंदर पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। ये दीनी मदारिस का, उलमा का किरदार है। और इंशाअल्लाह ताला जमीयत उलमा इस्लाम दीनी मदारिस, इंशाअल्लाह मेरी पूरी अमन कमेटी, मुसालियती अमन कमेटी, इंशाअल्लाह हम मिंबर और मेहराब से मसाजिद में बैठकर हमारे जितने दीनी प्रोग्राम हैं, दुरूसे कुरान के, दुरूसे हदीस के, इंशाअल्लाह पोलियो के हवाले से ये जो आगाही है, हम इंशाअल्लाह हर दरवाजे पर ये आवाज़ पहुँचाएंगे। दुआ है रब्बे जुल जलाल से हमें ये जो पोलियो के जितने भी वर्कर हैं, अल्लाह इनकी भी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारे वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब तशरीफ लाए, अल्लाह इनका आना भी कबूल फरमाए। मोहतरम जनाब आमिर नवाज खोखर साहब को मैंने देखा और मैंने भाई अरशद लाखा को देखा इसी पोलियो के हवाले से मेहनत करते हुए। अल्लाह आमिर नवाज की मेहनतों को भी कबूल फरमाए, अरशद लाखे की मेहनतों को भी कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। मोहतरम मुकर्रम काबिल एहतराम हाजी हनीफ तैयब साहब, उनको मैं यहाँ तशरीफ लाने पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। और ये प्रोग्राम जिस तरह तमाम अहबाब ने इंतहाई खूबसूरत अंदाज में बताया है, पोलियो के खात्मे के लिए एक मुहिम लाई गई है और पूरी दुनिया में पोलियो का खात्मा जैसे बता रहे थे कि हो चुका है। और एक हमारा मुल्क है जिसमें अभी तक इसके खात्मा नहीं हो सका। और ये इंतहाई खूबसूरत प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है और हम सब की ये कोशिश होनी चाहिए और हम सबको चाहिए कि अपने माशरे में तमाम लोगों को आगाह करें कि इस पोलियो के खात्मा के लिए तमाम अहबाब अपने बच्चों को जो है ना वो पोलियो के कचरे हर सूरत में पिलाएँ, ताकि ऐसे बता रहे थे कि फूल मुरझा ही न जाए। जब फूल मुरझाता है तो उसके साथ एक गुलशन भी साथ ख़त्म हो जाता है। तो हमारी इंशाअल्लाह इंतहाई ख्वाहिश होगी, कोशिश होगी कि हमारे इलाके के जो है ना तमाम अहबाब अपने बच्चों को जो है ना कतरे पिलाएँ और अल्लाह ताला से दुआ को भी हो कि अल्लाह ताला इन तमाम अहबाब की कोशिशों को, ख्वाहिशों को कबूल फरमाए और हमारे इलाके से पोलियो का खात्मा हो। मैं उन पास से इजाज़त चाहूँगा। हमारे स्कूलों में भी ये मुहिम आती है, जब लाते हैं डॉक्टर साहब आते हैं, ख़ास तौर पर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को ये पोलियो वैक्सीन पिलाई जाती है। और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो इसके लिए स्कूलों का जो है ना वो भी विज़िट करते हैं। और हमने खुसूसी हिदायत की हुई है अपने प्राइमरी स्कूलों को ख़ास तौर पे और एलिमेंट्री स्कूलों में और हाई स्कूलों में जहाँ प्राइवेट पोर्शन है वो हम बच्चों की लिस्ट भी बनाते हैं इस एज ग्रुप में और उनसे ताउन भी करते हैं। तो असल इरादा ये है कि हमने देहातों में ख़ास तौर पे ये होता है कि वहाँ पर लोग जो है वो कोऑपरेट नहीं करते। अब लोगों को
اویئر کرنا اس بیماری کے خطرات سے، ان کو بتانا کہ اگر آپ تعاون نہیں کریں گے تو خدا نہ خواستہ یا آپ کا پھول جیسا بچہ کل کو معذور ہو جائے گا تو آپ کی جو ساری زندگی کی یہ آپ کی وراثت ہے، آپ کے بچے ہیں اتنا پیارے، اور کل کو یہ جوان ہوں گے تو ہم اپنی سوسائٹی کا، اپنے گھر کا، بچوں کا، ہم خود اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں۔ تو اس میں میں یہ دیکھ رہا تھا، دوستوں سے شیئر کیا کہ اصل میں جو ہے یہ پولیو وائرس جو ہے وہ کنٹینمیٹڈ واٹر سے پھیلتا ہے، یعنی اگر ہم پانی، بیسک نیسیسٹی ضرورت ہماری پانی ہے، ہم صاف پانی کا استعمال کریں گھروں میں، یعنی وہ ڈرٹی نہ ہو، وہ باسی پانی نہ ہو۔ دیہاتوں میں خاص طور پر جو پانڈز ہوتے ہیں، تالاب ہوتے ہیں، وہاں پر خاص طور پر احتیاط نہیں کی جاتی، پانی جو ہے پینے کا وہ اچھا نہیں ہوتا، تو اس کے ذریعے یہ وائرس پھیلتا ہے۔ تو یہ ہمیں سامنے دیہاتوں میں بھی کرنی ہے کہ اس طرح کی اگر چیزیں ہم کنٹرول کر لیں تو اس میں کافی حد تک اس میں کمی کی جا سکتی ہے۔ تو 4 قسم کی میرے خیال میں 4 سٹیجز میں ڈوزز ہوتی ہیں کہ وہ ہم اگر بچوں کو 5 سال کی عمر تک وہ ڈوزز دے دیں تو پوری عمر بچہ جو ہے اس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی ہم نے فکر کرنی ہے، تعاون کرنا ہے، تو اس سے انشاءاللہ یہ پولیو خاتمہ ممکن ہے۔ دعا کہ اللہ پاک اسی بیماری سے ہمیں ہمارے بچوں کو محفوظ کرے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہمیں بہت خوشی ہے، حاجی صاحب آپ کا جتنا شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، مزید ہمت قوت عطا فرمائے۔ ہم تو آپ کو بچپن سے دیکھ چلے ہیں، آپ کے کام بھی دیکھ چلے ہیں۔ ابھی چند ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، اس وقت بھی آپ وفاقی وزیر تھے، ہم کو اس وقت سے آپ کو جانتے ہیں اور آپ کے کارناموں کے ہم بہت رہتے ہیں۔ اور یہ راجن پور کی خوش قسمتی، اہل راجن پور کے لیے بہت بڑا اعزاز کہ آپ یہاں تشریف لائے اور جو پیغام لے کر آئے، یہ صرف کسی ایک مسئلہ کے لیے نہیں ہے، ایک خطے کے لیے نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اور آج آپ کے استقبال کے لیے یہاں امن کمیٹی کے علماء کرام بھی موجود ہیں، مختلف مسالک کے لوگ بھی موجود ہیں، اور تمام سوسائٹیز سے لوگ یہاں نمائندگان موجود ہیں۔ تمام کے تمام آپ کے اس کام کو سراہ رہے ہیں اور ہم بھی آپ کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور جناب یہ جو قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی ہے تو اس میں ایک فکر دی گئی کہ ان لوگوں کو ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پہلی بات کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کیا کر وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر آدمی سوچے کہ میں نے کل کے لیے کیا کیا ہے، میں نے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ پھر آگے وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر حکم اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے۔ جو کچھ حضرات کرام یہ کہا انسان پر 2 حقوق ہیں، اللہ کا حق ہے، ایک انسان کا حق ہے۔ جو اللہ کا حق ہے وہ عبادت کے ذریعے ہمیں اس کو پورا کرنا ضرور کرنا چاہیے، اس کے لیے حساب کتاب سزا و جزا موجود۔ جو حقوق العباد ہیں ان میں جو باقی حقوق ہیں ان میں ایک حق والدین پر اولاد کا بھی ہے۔ اولاد کا حق کیا ہے کہ اس کی صحیح تربیت، اس کی صحت، اس کی نشو و نمائش، اس کی تربیت کے حوالے سے والدین اس کے بارے سوچیں۔ یہ ہمیں قرآن نے، اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ جہاں تم لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہو وہیں اپنی اولاد کے حقوق بھی ادا کرو۔ اولاد کے حقوق میں سے کہ یہ بھی ہے ان کی صحت کا خیال کیا جائے۔ صحت کیسی ہوگی جناب والا؟ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں آیا ہے، وہاں سے آپ نے اس کی حفاظت شروع کر دینی ہے، وہاں سے ہی قطرے ٹیکے وغیرہ شروع کرانے ہیں۔ 5 سال کی عمر تک آپ ان کو قطرے پلوائیں تاکہ آپ اپنے حقوق سے دستبردار ہو سکیں، آپ کا بچہ صحت مند ہو جائے۔ اور ایک اہم نقطہ آخر میں وہ یہ ہے کہ صحت اور عبادت کا ایک گہرا تعلق ہے میرے بھائی، توجہ سے ذرا بات سماتے ہیں۔ صحت اور عبادت اس کا ایک گہرا تعلق ہے۔ آپ اگر جناب صحت مند ہوں گے
تو آپ رزق حلال کمائیں گے، پھر اس سے زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، خیرات بھی کریں گے اور غریبوں کی خدمت بھی کر سکیں گے۔ آپ صحت مند ہوں گے تو حج کریں گے، صحت مند ہوں گے تو عمرہ کر سکیں گے، صحت مند ہوں گے تو زکوٰۃ ادا کریں گے، صحت مند ہوں گے تو روزہ رکھ سکیں گے، صحت مند ہوں گے تو نماز پڑھ سکیں گے۔ جب صحت نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ بندہ تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، عمرے بھی نہیں کر سکتا، زکوٰۃ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو پتہ چلا اس میں کہ صحت اور عبادت کا گہرا تعلق ہے۔ تو حقوق العباد میں جو بہترین اور اولین جو ہمارے لیے ترجیح ہے وہ ہماری اولاد ہونی چاہیے، اور اللہ اولاد کی ہم صحت کا خیال کریں۔ یہ 2 قطرے ہیں پولیو کے، اس کے پلانے سے اگر ہمارا بچہ اپاہج ہونے سے بچ جاتا ہے، اس کی صحت بچ جاتی ہے، تو ہمارے لیے اور کیا ہوگا؟ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے بھائی، یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ آپ کی اولاد آپ کے لیے دعائیں کرتی رہے گی کہ میرے باپ نے، میری ماں نے مجھے 2 قطرے پلوائے جس سے میں صحت مند ہوں، میں عبادات کے فریضے انجام دے رہا ہوں۔ تو یہ میرا پیغام، اور حاجی صاحب پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی مہربانی، آپ تشریف لائے، اور جتنے آپ کے ساتھ مہمان تشریف لائے سب کا شکریہ۔ اور بالخصوص ہمارے درمیان میاں آصف سلطان صاحب تشریف فرما ہے، ابھی عمرہ کر کے آئے ہیں، پھر مبارکباد بھی دیتا ہوں، انشاءاللہ وہی بھی آئیں گے، اور عامر نواز صاحب اور دیگر ان کی تمام ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، مہربانی، السلام علیکم۔ پولیو کا خاتمہ ہو، کوئی آفت ہو یا کچھ بھی، تو میڈیا کا کردار سب سے زیادہ دیکھنے میں نظر آتا ہے۔ جس طریقے سے علماء اور وکلاء حضرات اور دیگر سول سوسائٹی اپنا کردار ادا کرتی ہے، وہیں میڈیا بھی ہر جنگ ہو یا کوئی بھی بیماری ہو یا کوئی بھی اس طرح کی مہم، تو اس میں پیش نظر آتا ہے۔ یہاں پر میرے دوست جو تمام ڈسٹرکٹ سے یہاں پر میڈیا کے دوست آئے ہوئے ہیں، ان کا میں تعارف کرواتا چلوں گا، جس میں الیاس رضا جیو نیوز سے ہیں، عاشق فریدی ہمارے کوآرڈینیٹر کے پریس کلب کے صدر ہیں، ساتھ ہمارے ریاض آصف صاحب ہے، جنرل سیکرٹری پریس کلب ہے، امداد مغل ہے میرے ساتھ GNN سے، منیر ناصر ہے سینئر صحافی ہمارے، روز صغیر صاحب ہے جنگ سے، اور نصر اللہ قبول GTV سے ہے، اور اس کے ساتھ عبداللہ قبول ہے، عاصم چودھری صاحب ہے، اور ساتھ ہی جہانزیب قبول ہے، رانا ریاض قیوم صاحب ہے نائب صدر ہیں، اور اس کے ساتھ رانا عبد المجید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ساتھ ہی ہماری جو وکلاء کمیونٹی ہے وہ بھی کوئی بھی فلاحی کام ہو تو پیش ہوتی ہے، تو ہمارے وکلاء حضرات بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں، جس میں رانا ناصر ایڈوکیٹ صاحب اور خلیل خان دریشک ایڈوکیٹ صاحب، رانا عثمان ایڈوکیٹ صاحب، حفیظ خان ایڈوکیٹ صاحب، اورنگزیب بشوری ایڈوکیٹ، میاں ارسلان، نعمان قریشی، جام ریاض اور چودھری زہیب ایڈوکیٹ، ان کا بھی میں بہت بہت مشکور ہوں کہ وہ یہاں پر انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ ساتھ ہی ہمارے ساتھ خواتین بھی موجود ہیں، جن میں آصفہ بطول اور فاطمہ بی بی کے ساتھ ساتھ دیگر جو خواتین ہیں ان کا بھی مشکور ہوں، کیونکہ خواتین جو اس مہم میں پولیو میں خاص طور پہ بہت زیادہ کردار ادا کرتی ہیں، چاہے وہ ہیلتھ ورکر ہوں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، تو وہ آگاہی کے ساتھ ساتھ وہ ان دور دراز علاقوں میں نے ان خواتین کو بھی جاتے دیکھا ہے کہ جہاں پر ان کو سامنا ہوتا ہے ان حالات کا، ان گراؤنڈ کا، تو وہ لوگ ان سے بھی جو مقابلہ کرتی ہیں اور بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتی ہیں۔ ساتھ ہی یہاں پر ریسکیو 1112 کا بھی میں ذکر لینا جو ہے سمجھوں گا۔ سجاد حسین ریسکیو آفیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر عدیل ایاز صاحب بھی موجود ہیں، پروفیسر ایاز صاحب موجود ہیں، ساتھ ہی ہمارے جو ATI کے دوست ہیں وہ خاص طور پہ یہاں پر جو ہے موجود ہیں، جس کے اندر حاجی احمد رشک جو کہ فنانس آفیسر ہیں ضلع کونسل کے اور سابق ڈویژنل ناظم رہ چکے ہیں DG خان میں، ساتھ ہی ہمارے اسد اللہ ثاقب صاحب موجود ہیں، اور اس کے ساتھ عامر دریشک صاحب موجود ہیں۔ تو انجمن طلباء اسلام کے بھی جتنے دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ اس میں ATI کے دوستوں نے خاص طور پہ اپنا کردار ادا کیا ہے اس پروگرام کو آرگنائز کروانے میں، تو ان کا بھی مشکور ہوں، شکریہ۔ اسلام ایک دین فطرت ہے۔ اسلام اگر علمی رہنمائی کرے، روحانی رہنمائی کرے اور جسمانی رہنمائی نہ کرے تو یہ دین فطرت ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن مجید انسانیت کو خود شناسی بھی سکھا رہا ہے اور خدا شناسی بھی سکھا رہا ہے۔ کینیڈا کے ایک پروفیسر ڈاکٹر نور، وہ کرسچن ہے، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ he was amazed at the scientific accuracy of the Quran statement which Western experts have learned only in the last 15 years. The Quranic verses
Along with the saying of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, may help to close the gap between science and religion. आज के रोटरी इंटरनेशनल जिसमें उन्होंने टाइटल में लिखा कि उलमा और मशाइख का किरदार पोलियो के खात्मे में ये है इस्लाम है, और यही चीज इंटरनेशनल लेवल पे शकालरों ने भी इस चीज को भांपा है। अल-मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी के जो खिदमत है, चाहे सेल के फल हो या रोली के किसान हो, केपी के सरकार बहान हो, जिस यतीम मिस्कीन बच्चों के सरों के दुपट्टे नहीं होते, जिनके पांव में जूती नहीं होती, उनके परेशानी को जब ये शख्सियत देखती है तो इनकी आंखों में पहले से आंसू का कतरा टपकता है, और वो नाम हाजी हनीफ तैयब का है। ये आप देख रहे हैं कि दुर्वेश परस्त इंसान है, लेकिन ये अपनी मिसाल आप हैं। मैं अल-मुस्तफा के वाले से एक शेर अर्ज करूंगा कि तिश्र लब चिड़िया के मुंह में गर नमी आ जाएगी, मेरे मौला तेरे खजाने में क्या कमी आ जाएगी। ये असल चीज इंसानियत की खिदमत है। असल चीज मेरा रब भी पूछेगा कि मेरे लिए क्या किया है। क़यामत के दिन हदीस कुदसी है, तो बंदा कहेगा या अल्लाह मैं आपके लिए नमाज पढ़ता था, रब फरमाएगा तो वो तो तूने अपने लिए जहन्नम की आग से महफूज किया। या अल्लाह मैं रोजे रखता था, तू पुलसरात से महफूज हो गया। या अल्लाह मैं रियाज नहीं करता था, हज करता था। अल्लाह पाक फरमाएगा वो सब तेरे लिए था, तू बचा मेरे लिए। तो बंदा सवाल करेगा या अल्लाह मेरे लिए, तो मेरी गरीब मखलूक के लिए तूने क्या किया था। तो आज बड़े एजाज की बात है, मैं यहाँ पर आमिर नवाज मुखर साहब को, अरशद राखा साहब को और पूरी टीम को जो इन्होंने अल-मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी के हवाले से खिदमत दी, और अपने प्रेस क्लब के जितने भी डिस्ट्रिक्ट राजनपुर के दोस्त बैठे हैं, या मेरे हम सफर कोट मिठन के प्रेसिडेंट आशिक फरीदी साहब, प्रेस क्लब के मुशीद राना रियाज़ साहब सीनियर नायब सदर, मैं सबको आज मुबारकबाद देता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम जो दुखी, प्यासी, मुफलिस, यतीमों के लिए और जो नंगे सर बच्चों के दुपट्टों के लिए इंतजामात करते हैं, और जो बीमारों के लिए एक मसीहाई का काम करते हैं, उनका साथ दें और उनको प्रोजेक्ट करें और उनकी प्रोजेक्शन करें। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत का यहाँ पर तशरीफ लाना इंशाअल्लाह हमारे सब के लिए मुबारक साबित करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं ख्वाजा साहब के शेर तरतीब थी जो चौधार फिरा हिंद सिंध पंजाब के मार फिरा, सोच पर शहर बाजार फिरा, मतयार मिलुम का हिसाब सबक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इस वक्त नशिश में तशरीफ फरमा उलमाए किराम, मशाइख उज़्ज़ाम, वकला हज़रात, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे प्रेस क्लब के लोग, बार एसोसिएशन के अहबाब और ज़िंदगी के जिस एजुकेशन से भी ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं, और मेरी बहनें भी बैठी हुई हैं, उन सब के लिए मैं दुआ से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको आज की इस पाकिस्तान के लिए एक नेक घड़ी हासिल करने के लिए वक्त निकालने और शरीक होने पर अल्लाह आपको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। माशाअल्लाह, यकीनन आज के इस प्रोग्राम का सारा क्रेडिट रोटरी इंटरनेशनल को जाता है, और ये हमारे लिए दुख की बात है कि 57 इस्लामी मुल्कों में 55 इसी कतरे को पिलाकर और इसी वैक्सीन को लगाकर
पोलियो से आजाद हो चुके हैं। इसी तरह से हमारे लोगों को पहले समझाते थे कि ये कतरे पिलाओ, ये वैक्सीन लगाओ, वरना हज पर जाना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारी बात को लोग मानते नहीं थे। अब आप उम्रे पर जाएं, हज पर जाएं, आपको सऊदी हुकूमत में लाइन में लगाकर 2-2 कतरे पिलाती है। आपकी उम्र कितनी भी हो और आपने कितनी मरतबा इससे पहले ये पोलियो के कतरे पी लिए हो, वहाँ आपको पीने पड़ते हैं। वहाँ हाँ या ना ये नहीं चलेगा, आपको सिर्फ वहाँ अमल करना है। मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के उलमा ने बड़ी हौसला अफजा गुफ्तगू की और ज़ाहिर इस जिम्मेदारी को मुझे सौंपने की बुनियादी वजह मेरा उलमा और मशाइख से राब्ता है। तो जहाँ से भी किसी वजह से कोई फतवा आता था तो मैं उनके करीब हूँ, तो मैं उसके पास चला जाता था, बात करता था और उनको बताता था कि ये पूरी दुनिया से खत्म हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की बाज़ मीटिंगों में सारे मुमालिक एक तरफ बैठते हैं, सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान को दूसरी तरफ बिठा दिया जाता है। तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी भी है, तो मैं यहाँ आया हूँ। बुखारी साहब की जिम्मेदारी भी है, हमारे शाह साहब की जिम्मेदारी भी है। भाई मोहम्मद हनीफ का रिहाइश मुल्तान में है, लेकिन जिम्मेदारी पूरी करने आए हैं। मैं गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले 2 दिन बीमार रहा, तो जिस तरह मुझे राब्ता करना चाहिए था साहब सैयद अहमद शाह साहब से और साहब सैयद आसिफ शाह साहब बुखारी से, उस तरह मैं राब्ता नहीं कर सका। लेकिन इंतहाई शॉर्ट इत्तला पर इन्होंने करम फरमाया। अल्लाह ताला इनकी काविश भी कबूल फरमाए और पाकिस्तान को पोलियो से निजात अता फरमाए। इस सिलसिले में मैं कोई अपनी राय आप पर मुसल्लत नहीं कर रहा। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एक आलमी सतह के मुसलमानों की स्कॉलर्स की कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें इस्लामाबाद डिक्लेरेशन पढ़ा गया। यहाँ जो आपके डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर हैं उन तक इंशाअल्लाह पहुँच चुका होगा, या इंशाअल्लाह हमारे भाई अशर अली पहुँचा देंगे। वो उर्दू में भी छपी है, इंग्लिश में भी छपी है और मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमा उसका हुआ है। उसमें उलमा ने हर मकतब फ़िक्र के उलमा शामिल थे। एक ही डिसाइड किया कि पोलियो के खात्मे के लिए जो 55 इस्लामी मुल्क कतरे पिला चुके हैं वो कतरे हमें भी पिलाना चाहिए। जुमे के जैसे अभी ऐलान किया, जुमे के मस्जिद में आप अपना ऐलान करें, जो भी प्रोग्राम जलसे के हों आप उसमें ये बात ऐलान करें। और उस डिक्लेरेशन का नाम इस्लामाबाद डिक्लेरेशन था। वो इस्लामाबाद डिक्लेरेशन चूँकि इंग्लिश में था और सहाफ़ी जो मुख्तलिफ अखबारात के टीवी के मौजूद हैं, वहाँ पर सहाफ़ी अंग्रेज भी थे, पाकिस्तानी भी थे, मुख्तलिफ मुल्कों के थे। लिहाजा उस ऐलान इस्लामाबाद डिक्लेरेशन को पढ़ने की जिम्मेदारी मेरी थी और पढ़ने के बाद जो वो सवाल अंग्रेजी में पूछे उसका जवाब देने की भी मेरी जिम्मेदारी थी। उसमें इन उलमा ने कहा कि इसमें कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज नहीं है, इंसान की नस्ल को ख़त्म करने वाली कोई चीज नहीं है। मुसलमान मुल्कों में और भी कोई मुझसे बेहतर भी नॉलेज रखता होगा, लेकिन जिस मुल्क में सबसे ज़्यादा औलादें पैदा हो रही हैं उनमें एक नाम और भी होंगे, लेकिन एक नाम बांग्लादेश का है। वो बांग्लादेश में ये वैक्सीन पिला चुके हैं, कतरे पिला चुके हैं।
حج پہ جاتے تو وہاں پلاتے ہیں، اور وہاں اولاد پیدا کرنے کی شرح ہم سے بھی زیادہ ہے. تو یہ ایک بلا وجہ کا ہے معاملہ. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو باہر والے ملکوں کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ہمارے لیے اتنا پیسہ خرچ کریں. اس میں جو ضروری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب پہلے چکن پاکس چیچک کے دانے نکلتے تھے، ٹی وی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، تب بھی باہر کے ممالک پاکستان کے فائدے میں صحیح، لیکن دراصل ان کے اپنے فائدے میں کہ چائنا کے صدر نے پاکستان کے پریزیڈنٹ کو کہا کہ آپ اپنے یہاں سے پولیو جلدی ختم کریں. ہمارے 21 چائنیز پاکستانی جو آتے ہیں پولیو کے جراثیم کو کیری کر کے اپنے جسم میں ساتھ لا کر اس سے 21 چائنیز بھی مر چکے ہیں. مطلب عرض کرنے کا یہ ہے کہ ہم کسی کی جان لینے کے لیے تو نہیں آئے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کی جان بچا لی جائے تو ساری انسانیت کی جان بچائی جاتی ہے. تو اس لیے اس پر عمل کریں. ہم آئے اسی لیے ہیں. مجھے میرے ڈاکٹر نے 2-3 دن پہلے طبیعت دیکھتے سمجھایا کہ آپ نہ جائیں. میں نے کہا نہیں، میں ضرور جاؤں گا. پیغام پہنچانے کا ایک موقع جب پنجاب کی گورنمنٹ نے بھی اور روٹری انٹرنیشنل کے اس پیریڈ کے دوران 3 عالمی صدر رہے ہیں. وہ 3 عالمی صدر ان کوششوں کو سراہنے کے لیے باہر سے پاکستان آئے، پاکستان سے پھر کراچی آئے، اور تینوں نے مجھے شیلڈ دی کہ آپ کی کوششوں سے اب پاکستان ایسے مرحلے میں آ چکا کہ 1-2 سال تو ایسے گزرے کہ ایک بھی پولیو کا کیس نہیں تھا. اب تھوڑے سے ہو گئے ہیں. اب وہ انشاءاللہ کوشش جاری ہے، آپ کا تعاون جاری رہے گا. میں تو کہتا ہوں کوئی جلسہ جمعے کی تقریر ہو، کوئی کل شریف ہو، کوئی جلسہ ہو میلاد کا 11ویں شریف کا، کوئی شہداء کربلا کا جلسہ ہو، یہ میسیج ہمیں سب کو دینا چاہیے کہ اس سے جلدی ہم نجات حاصل کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ اس میں ہم سب کو بہت جلدی کامیابی سے ہمدیدار کرے گا. میں ان سارے صحافیوں کا مجھے نام یاد نہیں ہے، لیکن میں سب کا یہ ان کے لوگو دیکھ کر کے تصور کر کے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ فریضہ پورا کیا. پولیٹیکل کوریج میں تو ایک شوق ہوتا ہے، لیکن یہ جان کے بچانے کی کوریج ہے تو اس میں بھی انٹرسٹ لینا چاہیے. پھر اس کے بعد وکلا ہیں، وہ وکیل اپنے چیمبر میں مصروف ہوتے ہیں، کورس میں مصروف ہوتے ہیں. لیکن کل بھی میرے خیال میں 100-200 ملتان کے وکیل جمع ہوں گے جن کے سامنے میں یہ پیغام دوں گا. تو سب آدمی پیغام دینے کے لیے تو تیار ہیں. آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے پیغام صحیح معنوں میں پہنچایا ہے یا نہیں. تو صحیح معنوں میں ہمیں پیغام پہنچانا چاہیے. پاکستان میں پولیو کے خاتمے میں جو سب سے کلیدی کردار روٹری انٹرنیشنل کی طرف سے ادا کیا ہے وہ عزیز میمن صاحب نے کیا. وہ بہت بڑے سیٹ ہیں، پیسے والے ہیں، لیکن پشاور جانا ہو، کوئٹہ جانا ہو، لاہور جانا ہو، سب جگہ مجھے بھی ساتھ لے جاتے ہیں، خود بھی جاتے ہیں، اور وہ میری تقریر سے پہلے اپنی تقریر کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اصل آپ کو سوال جواب کے لیے ایک جو بھی بات کریں گے وہ حاجی صاحب کریں گے. تو میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے، آپ سے گزارش کی ہے، اور میں جہاں صحافیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وکیلوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مختلف مکاتب فکر کو علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو پوری ٹیم کے نام تو مجھے یاد نہیں، لیکن عامر ندیم اور ارشد لاکھا، ان دونوں کا اور ان کے جملہ احباب کا، جس میں عبد المجید بھی ایک نام آیا تھا اور بھی نام آئے، ان سب کا سیلاب کے دنوں سے اب تک اور اس سے پہلے بھی
2010-11 میں بھی جب بھی کوئی ایسی مشکل ایجاد ہوتی ہے تو یہ رابطہ کرتے ہیں اور یہ فی سبیل اللہ ساری محنت کرتے ہیں. اور ہم جو تصور کر کے آئے تھے, میں نے اشعر علی سے پوچھا کہ آپ تصور کر کے آئے تھے, اس سے زیادہ نمائندہ یہ اجتماع ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے تصور سے زیادہ نمائندہ اجتماع, اور میں بھی اسی یقین کا حامل ہوں کہ جو کچھ میں سوچ کر آیا تھا اس سے زیادہ نمائندہ ہے. اللہ تعالیٰ حق کہنے, حق سننے, حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ نہیں ہیں, اس لیے استغاثے کے ان اشعار پر کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو آغاز سے ہونے کی توفیق دے. ہمیں بھی یا رسول اللہ شعور بندگی دے دو, دل تاریخ کو کچھ اپنے گھر کی روشنی دے دو. سلیقہ مانگنے کا ہم گواروں میں کہاں آقا, بس اتنی مانگتے ہیں بھیک میں اپنی خوشی دے دو. اور سلوک کے وقت کا مارا ہوا اب کس طرف جائے, اسے بھی اپنے شہر امن کی کوئی گلی دے دو. ایک دن ایک منٹ ہمیں چین نہیں لینا جب تک کہ پاکستان سے اور پاکستان کے ساتھ افغانستان سے پولیو کا خاتمہ نہ ہو جائے. جس دن پاکستان سے خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس سے بالکل متصل افغانستان سے بھی خاتمہ ہو جائے گا. اور وہاں سے لوگ پاکستان آتے ہیں تو کیری کر کے لے آتے ہیں جس سے یہ پرابلم ہوتا ہے. یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اور پولیو سے پوری دنیا کو نجات عطا فرما. میں اپنی بہنوں سے متوجہ ہو کر آخری بات کہہ رہا ہوں, ایک خوبصورت بیٹا آپ کا, ایک خوبصورت بیٹی, بہت خوبصورتی سے دوڑ کر ہنس کر آ رہی آپ سے ملنے کے لیے, اچانک وہ گر جائے اور اچانک معذور ہو جائے, اور ایسی معذور کے جس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے, تو اس کو پولیو کہتے ہیں. اس سے نجات کے لیے ہم سب کو اپنی اپنی جدوجہد کرنی چاہیے. وما علینا الا البلاغ. جو پروگرام سجائے گئے حضرت صاحب تشریف لائے گئے, خدمات اصل مقصد ہے خدمت خالق. میرا مالک الحاج محمد حنیف طیب صاحب, میرا مالک ان کی پوری دنیا میں خدمات ہیں, ان کی ہر خدمت اپنی بارگاہ میں قبول. جو پروگرام سجائے گئے ہیں, جتنا بھی دوست تشریف لائے, میرا مالک ان کی آمد کی ہمیشہ خیر فرما, ہمیشہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, عالم اسلام کی خیر فرما. میرا مالک آقا کریم پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں کی خیر فرما. میرا مالک جو پروگرام سجایا گیا ہے پولیو کے حوالے سے, میرا مالک آقا کریم کی امت کی ہمیشہ خیر فرما, ہمیشہ ایسے بزرگان کے ہمیشہ قدمین میں برکت عطا فرما. میرا مالک جو ہمارے راجن پور میں تشریف لائے ہیں اور پوری دنیا میں آپ کی خدمات ہیں, میرا مالک ہمیں مانگنے کا ڈر نہیں ہے, پر تو ہر کسی کے دل پہ نگاہ کرم کے صدقے سب کی آمین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش زینت فرش محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. حق لا الہ